السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایلیگری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایلیگری کو ہم نے لارڈ آف دا فلائز میں تھوڑا ڈسکس بھی کیا تھا، لیکن اس پہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آئے گا، اور ہم اس کو دوبارہ سے لارڈ آف دا فلائز کے ساتھ تھوڑا کنیکٹ کریں گے، تو آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں۔ ایلیگری از اے اسٹوری ود ان اے اسٹوری۔ ایلیگری جو ہے یہ ایک اسٹوری ہوتی ہے جو کہ ایک دوسری اسٹوری کی مدد سے یہ بیان کی جاتی ہے۔ مطلب ایک ہوتی ہے سرفیس اسٹوری، رائٹ، جو آپ لوگوں کو نظر آتی ہے یا آپ لوگ اسے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں فلمس میں وغیرہ میں، لیکن اس کے اندر ایک ہڈن اسٹوری ہوتی ہے، مطلب آپ لوگوں کو ایک سبق دیتا ہے۔ ایلیگری کا اصل مقصد ہوتا ہے ایک مورل لیسن دینا، ٹھیک ہے؟ تو اسی اسٹوری کی مدد سے آپ کو، مطلب ایلیگری یوز کر کے آپ کو ایک مورل لیسن دیا جاتا ہے، جو کہ کامیڈی میں بھی ہو سکتا ہے اور ہارر جو بھی ہو، تو جس کا مقصد ہو کہ آپ کو ایک لیسن ملے، تو اس کو ایلیگری کہتے ہیں۔ تو ایلیگری از اے اسٹوری ود ان اے اسٹوری۔ اب ایگزامپلس تھوڑا دیکھتے ہیں، تو ان سے آپ لوگوں کو اور بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ The surface story might be about the two neighbors who are throwing rocks at each other's house, but the sudden story would be about war between countries. اب فار ایگزامپل ایک ایسی اسٹوری ہے جس میں آپ کو ایک دو پڑوسیوں کے درمیان جھگڑا دکھایا گیا ہو، بٹ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ دیکھتے ہو وہی اصل میں بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جھگڑا ہے، یہ نائبر جو ہے، یہ نائبر کا جو مطلب جو اسٹریٹ ہے وہ ایسے ریپرزینٹ کرتا ہو کہ یہ ایک بارڈر کو ریپرزینٹ کرتا ہو، کہ ایک گھر جو ہے یہ ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہو، دوسری کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہو۔ سو اس قسم کے ہوتے ہیں اسٹوریز جس سے آپ لوگوں کو سبق دیا جاتا ہے مورلی، تو یہ اس کا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ سم ایلیگریز آر ویری سٹل while others can be obvious as in the above examples۔ کچھ ایلیگریز جو ہے وہ تھوڑی اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی، لیکن جیسے کہ above example میں دیا گیا ہے، مطلب یہ بہت آسان ہے، آپ لوگ اس کو جلدی سے سمجھ سکتے ہو۔ تو اب آتے ہیں ایک اور بہت آسان سٹوری ہے، آپ لوگوں نے سب 5 کلاس میں پڑھی ہوگی، 6-7 کلاس میں پڑھی ہوگی، گریڈی ڈاگ، رائٹ۔ فار ایگزامپل the story about the dog who sees his reflection in a lake, thinks it's another dog, and drops his bone in the water to try to snatch the reflected bone is illegal, right۔ سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈاگ جو ہوتا ہے وہ ایک برج کو پار کرتا ہے، اس کو میں اپنی وہ جو ریفلیکشن ہے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس کو دوسرا ڈاگ سمجھ لیتا ہے۔ تو اس کی سرفیس اسٹوری جو ہے وہ بہت سمپل ہے، ڈاگ ہے، بچے اس کو مطلب ٹائم پاس کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے اس میں ایک بہت سبق ہے، وہ کیا ہے کہ گریڈ از اے کرس، رائٹ۔ سو اس ٹائپ کی جو اسٹوریز ہوتی ہیں وہ ایلیگریکل اسٹوریز ہوتی ہیں، مطلب اس میں ایک مورل لیسن ہوتا ہے۔ ایلیگریکل مینس کنٹیننگ اے مورل اور ہڈن میننگ، جس کی کچھ خاص میننگ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کو تھوڑا لنک کرتے ہیں لارڈ آف دا فلائز کے ساتھ۔ اب ایلیگریز ہو گئی، بات تو ہو گئی کہ اس میں ایک مورل لیسن ہوگا، اسٹوری ود ان اے اسٹوری ہوگی، لیکن اب بات کرتے ہیں لارڈ آف دا فلائز کی۔ تو لارڈ آف دا فلائز اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی ایک آپ کو اسکول کی کچھ بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک موویز ٹائپ اس پہ بنی ہے، تو اگر اس کو آپ دیکھیں تو مطلب ایسے تو نہیں نظر آتا کہ اس کو
वर्ल्ड वॉर 2 इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि बच्चों के साथ राइफल्स है या वो बॉम्ब गिराते हैं एक दूसरे पे, ये सब तो नहीं है, बट सिंपली आपको बच्चों की थ्रू एक स्टोरी सुनाया जाता है, बट इसमें एक हिडन मीनिंग होती है कि कैसी हमारी सिविलाइजेशन है ये तबाह होती है, कैसे सही मतलब नेक इंसान जो होते हैं वो एक दूसरे को ही तबाह करने में लगे हैं, तो इस टाइप के होते हैं। और एलिगरीज में ये एक बात और भी है, अगर आप ब्रॉडर साइड पे चले जाए तो इसमें है कि जो करेक्टर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो करेक्टर्स होंगी एलिगरी में, तो वो एक ख़ास, अगर आप नावल या थोड़ा उससे मतलब ब्रॉडर सेंस में लें, तो इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक ख़ास तीर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको राग की बात की थी कि वो क्या है, जस्टिस वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। जैक जो है लस्ट पर पावर को रिप्रेजेंट करता है। पिगी है जो है साइंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो आइलैंड है वो स्टार्ट में हेवन को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में उसकी जो सिचुएशन हो जाती है इट्स लाइक एक दोज़ख की तरह हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तबाह हो जाता है। और साइमन जो है वो गुड नेचर को रिप्रेजेंट करता है या गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो तो एलिगरी में भी यही होगा कि उसमें क्या होगा, जो करेक्टर्स होंगे वो एक ख़ास एक सिंबल्स यूज़ होंगे, प्लस तो इस टाइप की होती है। तो यकीनन आपको एलिगरी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंबलिज्म एंड एलिगरी। तो अगर किसी को आता है तो मुझे कमेंट में बताएं।